بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ آگ جس کے اوپر اللہ تعالی نے مضبوط، سخت مزاج اور تند خو فرشتے مقرر کیے ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وہ فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان کے تحت یہ آیت بیان کی ہے. گویا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنا عمل صرف کر لینا کافی نہیں. خود یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم حج ادا کر رہے ہیں، ہم دین کے اہم کاموں کو پورا کرتے ہیں، بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے، یہ کافی نہیں. بلکہ اپنے گھر والوں کی خبر رکھنا، اپنے سوسائٹی اور کلچر والوں کی خبر رکھنا، اپنے نیچے طبقے کے لوگ ماتحتوں کی خبر رکھنا، یہ تمام بھی ہر شخص پر ضروری ہے. اگر کوئی شخص صرف اپنے اعمال ادا کر لے اور دوسروں کی خبر گیری نہ کرے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی خبر نہ کرے، تو گویا وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ بھی بڑا اہم جملہ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر بلائے. اگر اس کا نام لیا جائے تو اتنا مفید نہیں ہوگا جتنا اپنے اور اس مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی رشتہ داری کو بیان کر کے بلایا جائے، وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اے انسان نہیں کہا، اے بندے نہیں کہا، بلکہ اللہ اور ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہے اس رشتے کو بیان کیا اور کہا اے ایمان والو، تاکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات تمہیں زیادہ مؤثر معلوم ہو اور اس میں اثر لگے. علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں اکثر جاتا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف دو مقصد کے لیے اس گھر میں آتے ہیں. ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مفتی شفیع صاحب کی والدہ زندہ تھی، اور وہ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹا کہہ کر بلاتی تھی کہ یہ لفظ بیٹا سننے کے لیے میں آتا ہوں، کیونکہ اس وقت کوئی ایسی بڑھیا زندہ نہیں ہے جو مجھے بیٹا کہہ کر بلائے. وہ انہوں نے یہ بتلایا کہ جو بات بیٹا کہہ کر کہنے میں اثر انداز ہوتی ہے، وہ بات
نام لے کر یا دوسرے انداز میں کہنے میں اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب کیا اور کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ آج ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں بس کافی ہے، اور گھر والوں کو اور بچوں کو صرف سمجھا دینا کافی ہے۔ نہیں، بلکہ اس آیت کے اندر آگ کا حوالہ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ گویا سامنے آگ نہیں ہے، لیکن جو کارنامے آج انجام دیے جا رہے ہیں وہ آگ سے کہیں کم بھی نہیں۔ انسان کو اپنے اولاد، اپنے ماتحتوں اور اپنے نیچے رہنے والے طبقے کی خیال اور خبرگیری اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے ہم ایک حقیقی آگ سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آگ جل رہی ہے اور چھوٹا سا بچہ اس کی طرف لپک رہا ہے، جا رہا ہے، تو ہم اس بچے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت کے بقدر ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں کہ بس ہم صرف اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ بیٹا یہ آگ ہے، یہ تمہیں نقصان دے دے گی، اس کی طرف نہ جانا، اب بھلے ہی وہ چلا جائے، کیا ہم اس پر راضی ہوں گے؟ نہیں، بلکہ اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اعزاء اقربا کے لیے، اپنی چھوٹی اور نئی نسل کے لیے اسی طریقے سے کوشش اور جد و جہد کرنی ہے جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو حقیقی آگ سے بچاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی اور ہم اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش اور فکر کر رہے، وہ نہیں مانتی تو ہم کیا کریں؟ اور پھر ان کا ایک جملہ یہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، وہ بھی نہیں مانا، تو اسی طریقے سے ہماری بھی اولاد نہیں مان رہی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے ہم ایک حقیقی آگ سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جملہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی، انہوں نے حتی الامکان اپنی طاقت کے بقدر جتنی کوشش تھی اتنی کی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد اور اپنی قوم کو 950 سال دین کی طرف بلایا ہے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر انداز سے، ہر طریقے اور ہر ماحول میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اتنی کوشش اپنی طاقت کے بقدر کی، تب وہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہم نے جو حق تھا وہ ادا کر دیا، اب یہ قوم ہماری بات مانے یا نہ مانے، ہماری اولاد نہ مانے یا نہ مانے۔ کیا ہم میں سے بھی ہمارے ذمہ دار، ہمارے والدین، ہمارے بڑے اپنے چھوٹوں کے لیے ایسی ہی کوشش کرتے؟ ایسی ہی انہوں نے بھاگ دوڑ اور تگ و دو اور محنت اور جد و جہد کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کی اور نئی نسل کی فکر کرتے ہیں ہر چیز میں، ایسے ہی انہیں دیندار بنانے کے لیے ہر اعتبار سے کوشش کریں۔ آج ہماری ہر چیز میں کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری نئی نسل کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کے مال، ان کی تجارت، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کا رہن سہن اچھا ہو جائے، ان کی دنیاوی تعلیم اچھی ہو جائے، لیکن کمی صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ دین کی طرف یہ رغبت اور شوق نظر نہیں آتا۔ کوشش کرنی اور ہر شخص کو اپنے ذہن و دماغ میں یہ جذبہ پیوست کرنا ہے کہ ہمیں بھی ہر اعتبار سے، جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہم دینی اعتبار سے بھی ان کی کوشش اور رہنمائی کریں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے بیٹے کی ہر چیز ٹھیک ہے، مال میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، سوسائٹی میں بھی اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، تجارت بھی اس کی اچھی چلتی ہے، بس ایک تھوڑی سی کمی ہے کہ دینداری میں تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، بس اتنی کمی۔ اور وہ خود تہجد گزار تھے، وہ خود ایک دیندار تھے، وہ خود ایک نمازی اور عبادت گزار تھے، اور ان کا اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہنا
کہ تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے، باقی ہر اعتبار سے ٹھیک ہے۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری تو عبادت کے اندر ادا کر رہے ہیں، دینداری کے اندر ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کی، اپنے نئی نسل کی اور اپنے بچوں کی ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص بیمار ہوا اور بہت بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اسے سمجھ رہے تھے کہ ابھی یہ زندہ ہے۔ ڈاکٹر کو جب بلایا گیا، بلانے کے بعد اس کو دکھایا گیا کہ یہ مریض ہے، اس کو دیکھیے، تو اس نے دیکھنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ کہا کہ اس شخص کی سر سے لے کر پیر تک کے جتنے جسم کے اعضاء ہیں وہ سب بالکل صحیح ہیں۔ ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، دل بھی صحیح ہے، آنکھیں بھی صحیح ہیں، کان بھی صحیح ہے، بس اس میں تھوڑی سی کمی ہے کہ تھوڑی سی جان نکل گئی، باقی سب کچھ صحیح۔ بتائیے کس کام کا؟ ایسے ہی آج ہمارا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، دنیا میں مقام بہت اچھا ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، دینداری میں تھوڑی سی کمی۔ تو ہم کس بنیاد پر جی رہے ہیں؟ ہم کس بنیاد پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے مقصد کو چھوڑے بیٹھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بتلائی، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، اور ہر شخص سے اس کے نیچے طبقے یعنی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر کوئی استاذ ہے، وہ اپنے سامنے چند بچوں کو بیٹھ کر پڑھاتا ہے، اس سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنے طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے بارے میں، دینداری کے بارے میں کتنی فکر کی۔ ایک شخص بزنس مین ہے، مستاجر ہے، اس کے تحت بہت سارے لوگ مزدوری پر کام کرتے ہیں، تو اس ذمہ دار اور ٹھیکیدار سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تو تم کرواتے تھے، لیکن دینداری میں تم نے ان کی کتنی فکر کی۔ اسی طریقے سے ہر شخص سے، ایک باپ ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارے گھر میں جتنے افراد تھے، تم نے ان کے بارے میں کتنی دین کی فکر کی۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر شخص اس کو اپنے پلو سے باندھے، اپنے دانتوں کے نیچے دبائے اور اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بھی تیار کریں گے اور اپنی نئی نسل کو بھی تیار کریں گے کہ وہ دیندار بنے۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس دینداری کی ہر اعتبار سے کمی نظر آتی۔ آج دیگر ممالک میں تو خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی یہ کچھ چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے نرسنگ ہوم، اولڈ ہوم بنائے جا رہے ہیں کہ جیسے ہی بڑھاپا آیا، بچے نے اور اولاد نے اپنے بوڑھے باپ کو، ماں کو اٹھایا اور اس نرسنگ ہوم میں ڈال دیا اور یہ کہا کہ آپ ان کی خبر گیری کیجئے، ہم اپنا تو بزنس کرنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نوکری کرنے جا رہے ہیں اور ہم اپنی تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے دفعات ایسا موقع پیش آیا ہے کہ اس نرسنگ ہوم کے ذمہ دار نے بیٹے کو فون کیا ہے کہ آپ کے ماں باپ اس حالت میں ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، آخری وقت چل رہا ہے، آپ ان سے کم ملاقات ہی کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں فلاں میٹنگ میں جانا ہے، ابھی تو ہمیں یہ ذمہ داری نبھانی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر فون آتا ہے کہ آپ کے والد کا اور ماں کا انتقال ہو چکا ہے، آئیے اپنے آخری رسوم ادا کر لیجئے۔ تو وہ پہلے تو وعدہ کرتا ہے کہ چلو ہم آ رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے مجھے اچانک ایک میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے میں نہیں آ سکتا، آپ ہی سب کچھ ادا کر دیجئے اور اس کا جتنا فیس اور پیمنٹ ہو وہ مجھے بل بھیج دیجئے گا، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ آج یہ ذمہ داری، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے انہیں تھوڑا قرآن سکھایا ہوتا، ہم نے تھوڑا انہیں احادیث کا سبق دیا ہوتا، ہم نے انہیں بتلایا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک استاذ ہے اور وہ کوئی دین کی خدمت کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے اور دینی اعتبار سے اس نے پڑھا رکھا ہے، مرنے کے بعد اس کے شاگرد جو خدمت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ ایک باپ ہے، وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اچھی تعلیم اس نے دلائی، دینی اعتبار سے دلائی، اسے قرآن اور حدیث کی تعلیم دلائی، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ دین کے کاموں پر عمل کرتا ہے،
تو مرنے کے بعد اس کی اولاد کا عمل کرنے کی وجہ سے اس باپ کو بھی ثواب ملتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے صدقہ جاریہ کر دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، پینے کا پانی کا انتظام کر دیا، مسلمانوں کو یا مسافروں کے رہنے کے لیے کوئی گھر ایسا بنوا دیا، یتیموں کے لیے کوئی ایسا مدرسہ اور ایسا اسکول اور ہاسٹل بنوا دیا جس میں وہ رہتے بھی ہیں اور ان کی تعلیم کا بندوبست بھی ہوتا ہے، مرنے کے بعد اس کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اسے اس کی حقانیت اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی تو وہ یہ کام کرے گا اور اس کے مطابق وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی اولاد کے بارے میں کتنے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی، فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، زکوٰۃ کا حکم دو، دینداری کا حکم دو اور اس کے اوپر جم جاؤ، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اللہ حکم ہمیں یہ دیتا کہ پہلے تم نمازی بنو، پہلے تم دیندار بنو، پھر اپنے گھر والوں کو حکم دو، لیکن نہیں، پہلے کہا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو دین کا اور پھر کہا اس پر جم جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا اپنا عمل کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو دین کی اہمیت اور دین کی دعوت دینا، دین کی طرف رغبت دلانا، یہ اب اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جب تم خود دین پر عمل کرنے والے ہوگے۔ آج ہمارا کردار دیکھ کر ہماری اولاد جانتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے ذمہ دار حضرات صرف مسجد میں ایک دن جاتے ہیں، تو وہ بچہ بھی یہی سیکھتا ہے کہ مجھے مسجد میں جمعے میں بس جانا ہے، اس کے علاوہ مجھے جانا نہیں۔ اگر ہم پانچوں وقت آ رہے ہوں اور آنے کے بعد ہم اس بچے کو سامنے سے گزر رہے ہیں اور اس کو تاکید کر رہے ہوں کہ دیکھو ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر نماز کی اہمیت پیدا ہوگی، وہ سمجھے گا کہ دن میں 5 بار مسجد میں جایا جاتا ہے۔ ہمارا کردار یہ ہے کہ دین سے ہم پورے خالی نظر آتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد مکمل دیندار بن جائے، بڑا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی چھوٹی نسل بڑوں کو دیکھ کر پروان چڑھتی ہے اور وہی اخلاق اور کردار اس کے اندر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ صرف نماز اس لیے کہا ہے کہ وہ دین کی سب سے اہم عبادت ہے، ورنہ کہنا تو یہ تھا کہ پورے دین کا حکم ان کو کرو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو نماز کے اوپر مارو، وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ کون باپ ہے جو 10 سال کا بیٹا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو تنبیہ کرتا ہو، ڈانٹتا ہو، اس کو تلقین کرتا ہو کہ تمہارے اوپر نماز ضروری ہے، تم مسجد میں جایا کرو؟ کیوں؟ ہم خود ہی نہیں آتے تو ہم دوسروں کو تلقین کیسے کریں گے؟ اور پھر فرمایا وَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کے درمیان ان کے بستر کو الگ کر دو۔ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر وہ ایک بستر پر 2 لوگ نہ لیٹیں بلکہ الگ الگ لیٹیں۔ یہ اسلامی تربیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی مزاج سکھایا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے کہی کہ اگر کوئی باپ اور کوئی ذمہ دار اپنے گھر پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، کل سے مدارس کھل چکے ہیں، کم سے کم ہر شخص، ہر ذمہ دار اپنے دل میں یہ تہیہ کرے کہ شروع کے 3 یا 4 سال ہم اپنے بچے کو مدارس کے اندر تعلیم دلائیں گے تاکہ ان کے عقائد مضبوط ہوں، تاکہ ان کی دینداری بڑھے، وہ نماز پوری یاد کر لیں۔ آج 60 سال کی عمر ہوئی، 40 سال کی عمر ہوئی، 50 سال کی عمر ہوئی اور پوری نماز بھی ہمیں نہیں آتی کہ ہم نماز کے اندر پڑھیں کیا اور کیا پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم نے یہی بچپن میں، چھوٹی عمر میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا تو پھر یہ پوری زندگی کے لیے ان کے کافی ہوگا اور ان کی نماز صحیح ہوگی۔ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اپنی بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی کو بٹھا کر کے پوچھ لیا جائے کہ آپ شروع سے اللہ اکبر کی جب سے نیت باندھی جاتی ہے اور جب سلام پھیرا جاتا ہے اس وقت تک نماز میں کس موڑ پر کیا پڑھا جاتا ہے تو ہم سنا نہیں سکتے۔
کیوں کہ ہم نے نماز پڑھنا ہے، بس نماز کو سیکھ کر نہیں پڑھنا، اس کی طرف ہمیں ہی شوق نہیں ہوا۔ اس لیے ہر شخص تیاری کرے کہ آج کیسا ماحول چل رہا ہے کہ ہر شخص، آج ہماری اولادیں جو اسکول میں جا رہی، کالج میں جا رہی، ایمان اور عقیدے کی مضبوطی نہ ہونے کی بنیاد پر چند چیزوں کی لالچ میں آ کر وہ اپنے ایمان کو بیچ دے رہی، اور کوئی غیر مسلم لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ اور مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اپنا تعلق بنا کر اپنے ایمان کو سودا کر رہا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں یہ بات مولانا نے کہی تھی کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہوں کہ سمدن کے اندر بہت علم ہے، بہت علماء ہے، یہاں کوئی فتنہ نہیں آئے گا۔ ہمارے اسی سمدن کی بات ہے کہ ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، کیوں؟ عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ دین اور عقیدہ اور ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ چند پیسوں اور چند چیزوں کی لالچ میں اس کو بیچا نہیں جاتا، اس کو فروخت نہیں کیا جاتا۔ اسے قرآن و حدیث کی تعلیمات نہیں معلوم کہ غیر مذہب والا کسی دوسرے مذہب کے ساتھ رشتہ دار اور شادی نہیں کر سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام تعلیمات کب آئیں گی؟ جب ہم اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو مدارس کے اندر داخل کریں گے، دین کی تعلیم انہیں دلائیں گے۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چھوٹی نسل ہے تو 3 یا 4 سال تک، 5 سال تک اپنے بچوں کو ضرور مدرسوں کے اندر داخل کریں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہوں۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدارس کے اندر اسکول کی تعلیم نہیں ہوتی۔ اس وقت میں کہتا ہوں چند مدارس ایسے ہوں گے جنہیں چھوڑ دیا جائے، ورنہ ہر مدرسے کے اندر تقریباً پرائمری کا مکمل انتظام موجود ہے۔ وہاں انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں حساب بھی پڑھایا جاتا ہے۔ آپ چند سال پڑھا لیجئے، اس کے بعد آپ کو فل اختیار ہے کہ آپ جو تعلیم چاہیے وہ دلائیے تاکہ اس نئی نسل کے اندر عقیدے کی بنیاد بیٹھے، دینداری کی اہمیت بیٹھے، اسلام کی جو عبادات ہیں اہم وہ اسے معلوم ہو جائیں، جس کے ذریعے سے پوری زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔